ایک صحابی حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی سرزمین پر اتنا خوبصورت نوجوان رومی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ رومی لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کے اندر پہنچے تو آپ کے لشکر کو قید کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ رومی لوگ آپ کی خوبصورتی اور آپ کی نوجوانی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ عرب کی سرزمین پر ایسا نوجوان۔ چنانچہ آپ کو بہکایا گیا، آپ کو پھسلایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں تم مجھے جتنی سزا دو دے دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک قید کر دیا گیا۔ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو کھولا گیا، آپ سے پھر وہی باتیں کہی گئی، ہے حذافہ آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، آپ ہمارے مذہب کے اندر آ جائیں ورنہ ہم آپ کو اور سخت سے سخت سزا دیں گے۔ حضرت حذافہ سہمی کا پھر وہی جواب کہ آپ میرے ساتھ جو چاہے کر لیں، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ کو قید کر دیا گیا، 10 دن تک قید کر دیا گیا۔ شروع میں 3 دن، پھر آپ کو 10 دن قید کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو 15 دن قید کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ لوگ سوچ رہے تھے حذافہ بھوکا ہوگا، صحت کے اندر تبدیلی آ گئی ہوگی، چہرے کے اندر تبدیلی آ گئی ہوگی، چنانچہ دروازے کو کھولا جائے۔ آپ کو کھولا گیا، آپ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا، آپ کی صحت کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ سے کہا جاتا تھا، اے حذافہ ہم نے آپ کو نہ پانی دیا ہے، اے حذافہ نہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے، مگر آپ اس کے باوجود آپ کی صحت کے اندر، آپ کے چہرے کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حذافہ نے کہا، او لوگو تم نہیں جانتے میں محمد کا غلام ہوں، تم میرا کھانا بند کر سکتے ہو، میرا پانی بند کر سکتے ہو، لیکن حذافہ قید کے اندر رہتا ہوا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات قرآن پڑھتا تھا، دن قرآن پڑھتا تھا، صبح قرآن پڑھتا تھا، شام قرآن پڑھتا تھا۔ تم نے میرا کھانا روکا، میں اللہ سے باتیں کرتا رہا، تم نے میرا کھانا 3 دن روکا، 10 دن روکا، 15 دن روکا، مگر میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ سے باتیں کرتا رہا۔ چنانچہ 15 دن کے بعد آپ کو کھولا گیا اور آپ سے کہا گیا، اے حذافہ اگر تو نے ہمارا مذہب قبول نہ کیا تو یاد رکھ ہم تیرے ہاتھوں کے اندر، تیرے پاؤں کے اندر کیلے گاڑیں گے، تجھے سخت سے سخت سزائیں دیں گے۔ حضرت حذافہ کہتے ہیں، لوگوں تو نے محمد کے غلام کو نہیں پہچانا ہے، میں محمد کا غلام ہوں، جان جا سکتی ہے، چمڑیاں ادھڑ سکتی ہے، لیکن میں محمد کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر کیلیں گاڑی گئی، آپ کے پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی گئی اور آپ اس بادشاہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے، اے حذافہ اب بھی وقت ہے، آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ نے کہا، میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا، اس رومی بادشاہ نے، اس قیصر بادشاہ نے کہا، لوگوں آگ جلائی جائے، اس آگ کے اوپر ایک تیل کا کڑھاؤ ڈالا جائے اور اس کے بعد اس تیل کے کڑھاؤ کے اندر اس حذافہ کو ڈالا جائے۔ چنانچہ آگ جلا دی گئی، آپ ہی کے سامنے ایک کڑھاؤ رکھا گیا اور آپ سے کہا گیا، اے حذافہ اس تیل کے اندر تجھے بھون دیا جائے گا، تیری چمڑی کو بھون دیا جائے گا اگر تو نے ہمارے مذہب کو قبول نہ کیا۔ حذافہ ہنستا گیا اور کہتے گئے، میں محمد کا غلام ہوں، میری جان چلی جائے گی لیکن میں محمد کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آپ کو اسی تیل کے اندر بھون دیا گیا۔ بھوننے کے بعد آپ کو نکالا گیا، آپ کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ یہ الفاظ جاری تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس بادشاہ کی جتنی رعایا تھی سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملاتی ہے، جو لوگوں کو بلندیوں سے نوازتی ہے، عزتوں سے نوازتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اگر اپنے گھروں کے اندر عزتیں چاہتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کی زندگی میں خوشحالی آئے، سکون آئے، تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، چاہے 1 صفحہ ہی ہو،
چاہے ایک رکوع ہی ہو لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح میں یاسین شریف کا اہتمام کریں، سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بندہ سوتے ٹائم سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔